21वें पारे में सूरत लुक़मान आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, तिल्क आयातुल किताबिल हकीम, हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 34 یعنی 34 آیات ہیں اور 4 رکوع میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سورت کا نام لقمان اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تو اس کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ لقمان معروف ہے۔ حضرات گرامی، یہ سورت مکی دور کی ہے، یہ تو معلوم ہے، اور اس کے مضامین بھی مکی دور کے ہیں، توحید کے، آخرت کے مضامین ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں۔ مکی دور میں کس زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے؟ تو قریب وہی زمانہ ہے جو سورۃ الروم کا نزول ہے، اس کے قریب ہی ہے۔ تو یہ سورہ لقمان کا مضمون بھی اسی مناسبت سے نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ جس شخصیت کے نام پر سورت کا نام ہے لقمان، یہ کون شخص تھے، کس زمانے میں تھے اور کس علاقے میں تھے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور اتنی مختلف ہیں روایات کہ کسی کے بارے میں یعنی کسی روایت کے بارے میں بھی آپ حتمی اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ جو ہے بہت بعید، بہت پہلے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا ہے، نوح علیہ السلام کے فوراً بعد کا زمانہ۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ وہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچ گئے تھے قوم میں سے، تو ان پر ایمان لائے تھے، تو ان سے یہ بچ گئے، پھر اس کے بعد قوم ہود ہلاک ہو گئی تو یہ مائیگریٹ کر کے یمن چلے گئے، تو بعد میں یہ یمن میں رہتے۔ اب قوم ہود جو ہے ظاہر بات ہے وہ بڑے لمبے ڈیل ڈول کے لوگ تھے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں، قوم عاد جس کو کہتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد۔ تو ایک قول ان کے بارے میں یہ ہے، لیکن یہ قول بھی ایسے ہی ہے، یعنی کوئی مستند نہیں ہے، کہیں کوئی حوالہ اس کا موجود بھی نہیں، نہ تو تاریخی طور پر کوئی اس کی سند موجود ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام تھے کون اور کہاں کے رہنے والے، بس مختلف اقوال ہیں مختلف صحابہ سے اور تابعین سے۔ اتنی بات جس پر سب کا اتفاق ہے وہ 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ شخص عرب میں مشہور و معروف تھے، اور عرب میں اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے معروف تھے، اور زمانہ جاہلیت کے قدیم عرب شعراء جو تھے انہوں نے اپنی شاعری میں ان کا اور ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا۔ گویا اس لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں اقبال کی ایک شخصیت ہے، ان کی نصیحتوں کی ایک شخصیت اور ان کی نصیحتوں کی ایک حیثیت ہے، اسی طرح سے یہ حکیم لقمان جو تھے وہ عرب میں مشہور و معروف، اور عربوں کے ہاں دانائی کی ساری باتیں جو ہے وہ ان کی طرف منسوب کی جاتی، تو عرب اس کو تقریباً سارا زمانہ جاہلیت جو تھا عرب کا وہ سب تسلیم کرتے تھے کہ یہ بڑے دانا اور بڑے عقل مند ہیں، اور ان کے حوالے سے کوئی بھی نصیحت سامنے آ جاتی تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ عربوں میں معروف تھے، اور دوسرا اس پر اتفاق ہے کہ یہ نبی اور رسول نہیں تھے۔ ایک قول تو میں نے عرض کیا کہ یہ قوم عاد کے فرد تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ قوم عاد کے فرد نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے ان کا زمانہ ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ یہ بھی ایک قول ہے، جیسے جو ہے وہ قوم ہود میں سے قوم عاد میں سے ہونے کا قول ہے، ایسے یہ بھی ایک قول ہے، کوئی تحقیق نہیں۔
تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، عمر لمبی تھی، کافی عرصہ حیات رہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے اور ان کی بادشاہت میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سیاہ فام حبشی غلام تھے، چھوٹے قد کے تھے، حبشی سیاہ فام، چنانچہ بہت سے تابعین سے یہ بات منقول ہے کہ یہ حبشی تھے، سیاہ فام تھے اور غلام تھے۔ تو اور یہ کام کیا کرتے تھے بیسیکلی لکڑی، نجار تھے، نجار عربی زبان میں بڑھائی لکڑی کا جو کام کرتے، کارپینٹر جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ کام کیا کرتے تھے، تو لیکن تھے کسی کے غلام، بعد میں اس نے آزاد کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک قول موجود ہے۔ تو بہرحال مختلف جو ہے وہ اقوال ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کون تھے اور یہ کس علاقے میں تھے، اس کی بھی کوئی تحقیق نہیں ہے، کہیں کو خاص جو ہے۔ بس دو چیزیں مشہور و معروف ہیں جس کی بنا پر اللہ پاک نے اس صورت میں ان کا ذکر کیا اور ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا، وہ بیسیکلی عربوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ عرب ان کے نام سے بہت باتیں مانتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عرب شاید چلو اس حوالے سے مان جائیں کہ لقمان کی جو باتیں ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہیں جو اللہ کی وحی ہے، قرآن کی تعلیم۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ دوبارہ لکھا ہے، اس میں تو اختلاف ہے کہ حبشی وہ تھے یا نہیں تھے، مختلف قول ہیں، بعض نے کہا حبشی غلام تھے، بعض کہتے نہیں جی حبشی غلام نہیں تھے، آزاد تھے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ لیکن اس پر اتفاق ہے سب کا کہ دانا تھے، بڑے عقل مند تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت بہت کرتے تھے اور لوگ ان کی بات سنتے اور مانتے تھے، اور یہ کام تقریباً وہی کرتے تھے جو انبیاء کی دعوت ہوتی تھی، وہی تعلیمات ہوتی تھی، وہی دعوت دیتے تھے جو کتاب کی دعوت ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کتاب چلی آ رہی تھی تورات، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی تورات تھی، تو اسی کی باتیں، اسی کی نصیحتیں جو ہے وہ لوگوں کو، تو واعظ و نصیحت چونکہ بہت زیادہ کرتے تھے، اس لیے اس وجہ سے ان کی نصیحتیں بہت پھیل گئی۔ تو ان میں سے کچھ کا ذکر جو ہے نا وہ بہرحال جو ہے نا یہاں پر کیا ہے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا میں نے پس منظر عرض کیا ہے۔ حضرت لقمان، ایک روایت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے آفر ہوئی کہ آپ نبوت قبول فرمائیں گے یا حکمت اور دانائی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حکمت اور دانائی کو ترجیح دوں گا نبوت پر۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبوت جیسے عہدے کو آپ ٹھکرا رہے ہیں جبکہ اللہ کے انبیاء تو ان کی تو شان ہی کچھ اور۔ تو کہنے لگے چونکہ اب حکمت اور دانائی تو اللہ سے مانگی تھی تو اللہ نے دے دی، تو فرمانے لگے کہ اللہ نے پہلے کسی نبی سے کبھی پوچھا نبوت لینی ہے کہ نہیں لینی؟ نبوت لینی، جس کو اللہ نبی بناتے ہیں پھر اس کی کفالت اور ذمہ داری خود لیتے ہیں۔ مجھ سے جب یہ پوچھا گیا تو میں تبھی سمجھ گیا کہ اللہ نے کفالت کی ذمہ داری، اگر میں نے مانگی نبوت تو اللہ نے کہنا چل پھر منگی ہے تو ان پوری کر، تو وہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، بہت ذمہ داری کا کام۔ اگر اللہ خود عنایت فرما دیتے بغیر پوچھے تو پھر میرے لیے سعادت ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو مختلف کتابوں میں ملتی ہیں، لٹریچر کی کتابوں میں، مگر کسی کی کوئی سند نہیں ہے۔ یعنی سند تو تب ہو نا جب ہم کہیں کہ جی یہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مان لیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی صرف اتنا ہی ذکر موجود ہے کہ دانا عقل مند اللہ پاک نے ان کو دی۔ قرآن کریم میں بھی اتنا ہی ذکر ہے کہ بڑے دانا حکمت والے اللہ نے ان کو حکمت دیا تھا، تو اسی کا ذکر ہے موجود، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے باقی سب روایات جو ہے زیادہ مستند نہیں ہے۔ تو بہرحال مختلف اقوال ہیں ان کے بارے میں۔ تو آیت کا جو مضمون شروع ہوتا ہے سورت کا، اللہ جل شانہ عمن والو نے ارشاد فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول سمجھتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک یہ اس میں اشارہ ہے، اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ آیات ہیں اس کتاب کی الحکیم جو حکمت والی ہے۔ اب ظاہر بات ہے حکمت والی کتاب کا ذکر اللہ پاک نے یہاں پر اس لیے کیا ہے کیونکہ آگے حکمت والی شخصیت کا بھی ذکر آنا۔ تو ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی ہے، ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ محسنین کا ہم عام ترجمہ کر لیتے ہیں اچھے عمل کرنے والوں کے لیے، یہ ایک عام ترجمہ ہے، ویسے تو محسن کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔
تو ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے. اور اچھے کام کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ الذین، وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں فلاح سے. واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہیں. تو یہ لفظی طور پر ترجمہ ہے ان آیات کا. اللہ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہی جملہ جو ہے وہ تقریباً پیچھے جب سورت شروع ہوتی ہے سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورۃ توبہ کے بعد، تو اس کی آیات بھی یہیں سے شروع ہوتی ہیں. صرف وہاں الف لام میم کی بجائے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. تو حروف مقطعات کا فرق ہے، باقی مضمون وہی ہے کہ یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی ہے. اس کتاب کو حکمت والی قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. اور پیچھے جیسے جو ہے وہ اپنا سورہ بنی اسرائیل میں جو ایک آیت ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حکمت اور دانائی کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہو چکے یہ جو آیات ہیں یہ ساری کی ساری وحی پر مشتمل ہیں، اور وحی کا جتنا بھی مضمون ہے وہ سارا کا سارا دانائی پر مشتمل ہے. اب رہی یہ بات کہ دانائی یا عقل مندی کہتے کس کو ہیں، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آیات جو ہے وہ عقل و دانش پر مشتمل ہیں؟ تو عقل مندی اور دانائی بنیادی طور پر اس کی پہچان ہے نفع اور نقصان. جو شخص بھی اپنے آپ کو نقصان سے بچا کر نفع حاصل کرتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ شخص دانا اور عقل مند ہے. اور جو شخص کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس کا ظاہری نتیجہ نقصان کی صورت میں نظر آ رہا ہے کہ اس کو کسی وقت بھی نقصان ہو رہا ہے، یہ حماقت کر رہا ہے، بے وقوفی کر رہا ہے، جس شاخ پہ بیٹھا اسی کو کاٹ رہا ہے، تو ایسے میں ظاہر بات ہے ہم کہیں گے کہ یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے. تو یہ اس حکمت کے خلاف، چونکہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اپنے آپ کو، اس میں نفع کوئی نہیں. تو نفع نقصان کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں حکمت اور دانائی کا، عقل کا. عقل مند آدمی وہی ہے ظاہر بات ہے جو نفع کو ترجیح دے، اور نفع بھی سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو ترجیح دے، کیونکہ آخرت کا جو نفع ہے وہ دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والا. تو عقل کا معیار یعنی حکمت اور دانائی جو ہے اس کا معیار نفع نقصان ہوتا ہے بنیادی طور پر. تو جب ہم اس کو کہیں گے حکیم، اچھا حکیم کا ہمارے ہاں تو ذرا کانسیپٹ ذرا مختلف ہے نا، وہ جو پیٹ درد کی پوڑیاں دے دے، دوائیاں دے دے، گولیاں دے دے حکیم صاحب، ٹھیک ہے جی نبض چیک کر لو حکیم صاحب، یہ ہو رہا ہے، پیٹ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہم نے تو بر صغیر میں جو حکیم کا کانسیپٹ بنا رکھا ہے وہ یہ بنا رکھا ہے. لیکن اصل معنی تو حکیم کا لفظی طور پر یہ اللہ پاک کی بھی صفت ہے. جگہ جگہ اللہ نے شاید میں وہو العلیم الحکیم، اللہ علیم ہے، حکمت والا. تو اللہ کی بھی صفت ہے. تو اصل میں دانا، عقل مند جو اس کا بنیادی طور پر ترجمہ ہوتا ہے. تو اس کتاب کو بھی اللہ پاک نے حکیم قرار دیا. کیوں کہ حکیم قرار دیا؟ اس وجہ سے کہ جس ذات کی طرف سے آئی ہے وہ خود حکیم، اللہ جل شانہ احمد والا. تو جس کی طرف سے آئی ہے وہ خود حکیم ہے، اس لیے اللہ نے اس کو حکیم قرار دے دیا. اور پھر اس کے اندر جتنی نصیحتیں ہیں، جتنی باتیں ہیں، جتنی باتیں بھی، میں ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ بچوں سے کلاس میں ڈسکس کر رہا تھا تو ان کو بتا رہا تھا کہ دیکھو دنیا کی ہماری جتنی بھی سائنس اور یہ چیزیں ترقی کر گئی ہیں، ایک ہسٹوریکل چیزیں ہمارے سامنے جو موجود ہیں، جتنی بھی ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں آپ پیرامڈز کو لے لیجئے. اب وہ کس طرح بنے، کیسے بنائے گئے، جس علاقے میں وہ پیرامڈز بنے ہوئے ہیں وہاں نزدیک کوئی سٹون نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے جہاں سے پتھر کاٹے جائیں.
تو پتھر کہاں سے لائے گئے؟ جتنے بڑے بڑے وہ پتھر ہیں ان کو کس طرح سے لایا گیا، کس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کی گئی، کس طرح سے ان کو جوڑا گیا. اتنی بلند عمارت جو ہے وہ ان کو جوڑ جوڑ کر ایک ایک پتھر کئی ٹن کا جو ہے وہ وزن ہے اس کا. اب اس پر سائنس بہت ریسرچ کی ہے، بے شمار آپ کے پروگرام جو ہے وہ جیوگرافک پر اور ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں جناب کے. لیکن ان سارے پروگراموں میں، ان ساری سائنسی تحقیقات میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی، اور وہ ہے پروبیبلٹی، کہ شاید ایسا کیا گیا، شاید وہاں سے پتھر لایا گیا، شاید وہاں سے لایا گیا، شاید اس طرح سے کاٹا گیا، شاید اس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کی گئی، شاید یہ کام کیا گیا. یہ شاید اس لیے ہے کہ حتمی طور پر کوئی آن سپاٹ نہیں تھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا، لہذا حتمی اور یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. حالانکہ وہ ایک موجود چیز ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور بہت زیادہ بھی نہیں، کچھ 4,500 سال پرانی ہے، 3,500-4,000 سال پرانی. تو حتمی طور پر اس کو کوئی سائنسدان یا کوئی بھی شخص کلیم نہیں کرتا. آپ کسی کو بھی لے لیجئے، وہ حتمی طور پر کہے کہ جی ایسا ہی ہوا ہے. تو جس طرح جتنی بھی آپ کو ہسٹوریکل ایویڈنسز ملیں گی، آپ کو جتنی بھی، ان سب کے بارے میں یہی خیال، اچھا یہ اتنے سال پرانا ہو سکتا ہے، یہ قبرستان ہے، یہ قبریں ہیں، یہ مردے ہیں، یہ لاشیں ہیں، یہ جو ہے نا وہ ڈھانچے ملے ہیں فلاں چیز کے، تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے وغیرہ. تو وہ ساری بنیادیں جو ہے وہ جتنی مرضی سائنسی تحقیق آپ کر لیں، لیکن وہ پھر بھی بنیاد آپ کی جو ہے نا وہ اسی پاسبلٹی پر، امکان پر رہے گی کہ ہاں جی ایسا ہوا ہوگا. مگر پورا قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں قرآن میں نظر آ جائے کہ قوم نوح کے ساتھ شاید ایسا ہوا ہوگا، قوم عاد کے ساتھ شاید ایسا ہوا ہوگا، آپ کو ایسا کہیں نظر نہیں آئے گا پورے قرآن میں. قرآن جو بات کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ شاید ایسا ہو، کہے گا ایسا ہی ہوا ہے. قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا، قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا. آپ کو قرآن کی کسی بھی چیز میں، وہ چاہے ماضی کے حوالے سے ہے چاہے مستقبل کے حوالے سے، لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن میں آپ کو کوئی ایک، یعنی کسی پوائنٹ پر یہ نہیں اللہ پاک کہیں گے کہ شاید دنیا ختم ہو جائے گی تو شاید تمہیں میرے پاس آنا پڑ جائے. سوال ہی پیدا نہیں. اللہ کا اعلان ہے ان الساعۃ لآتیہ، قیامت آ کر رہے گی اور تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، ہر صورت میں دینا. یہاں کوئی امکان والی بات ہی کوئی نہیں ہے کسی جگہ پر. پورا قرآن آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیجیے، آپ کو کہیں کسی جملے میں یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ شاید ایسا ہوا ہو یا شاید ایسا ہو آئندہ. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ جل شانہ عمن والہ کا قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. انسان کے کسی چیز میں بھی قطعیت نہیں ہے. وہاں تو تھیوریز چلتی ہیں، یہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہوگا، ایسا یہ ہوگا، لیکن اصل تو سائنس اس کا نام ہے جو آپ کے پاس 2 اور 2 4 کا رزلٹ ہے. جی ہمارے پاس 2 اور 2 4 ہے، آپ 10 دفعہ کیا جو ہے نا آپ 7 × 7 لاکھ مرتبہ بھی اس کو ملٹیپلائی کر لیں، وہ ایک ہی رزلٹ آئے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں پر. وہ یہ جو حتمی نتائج ہیں بنیادی طور پر سائنس اس کو کہا جاتا ہے. یہ تکے لگانے کا کام جو ہے نا اس کو سائنس نہیں کہتے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پر یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ سائنسدانوں نے، جو لوگ اپنی سائنس کی نسبت سے مشہور ہیں، وہ جو بھی تکا چھوڑ دیں ان کی بات مانو. وہ ڈارون کے جو ہے نا پالیسی کو مان لو. اس وجہ سے ڈارون نے کہا تھا کہ نا لائف کیسے سٹارٹ ہوئی، تو اس نے جواب میں کہا تھا پروبیبلی بائی چانس. تو یہ چیز جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. تو قرآن جو ہے یہ آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب. اس میں جو چیز ہے قطعی اور یقینی ہے. پھر اس کی ہر نصیحت، ہر بات، چاہے وہ کسی چیز کا انکشاف ہو، زمین و آسمان کی پیدائش ہے، کائنات کی پیدائش ہے، ساری چیزوں کے حوالے سے، آگے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ قبر میں جانا ہے، برزخ میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، اللہ کے حضور میں جواب دینا ہے، سب یا پیچھے ماضی کے سارے واقعات ہیں، تاریخ کے جتنے بھی قوموں کے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے، ان میں ایک تو قطعیت ہے اور دوسرا اس میں وہ پہلو سامنے رکھا گیا ہے جو انسان کے لیے فائدے کا ہے.
اور اسی فائدے کا نام حکمت اور دانائی، نقصان سے بچنا اور فائدہ حاصل کرنا۔ تو اس وجہ سے ان کو آیات الحکیم، قرآن کریم پورا اس کا نام ہی ہم کہہ دیتے ہیں قرآن حکیم۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہدی و رحمۃ للمحسنین، کہ یہ جو قرآن ہے، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، یہ ہدایت ہیں اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ تو محسن کا ایک ترجمہ وہ ہے دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والا، یعنی دوسروں کی نسبت سے اچھا سلوک کرنے والا۔ اور ایک محسن کا میں نے پہلے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ چاہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہو، چاہے دوسروں کے ساتھ ہو، ہر لحاظ سے اچھا کام کرنے والا۔ اللہ نے کہا کہ جی یہ محسنین، اچھا کام کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور محسنین کی ڈیفینیشن میں آگے صرف 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ ان 3 چیزوں میں سے ہم اس کو اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی فکر ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا عمل ٹھیک ہے۔ فبالآخرۃ ہم یوقنون کا تعلق فکر کے ساتھ، پھر عمل کا تعلق بھی 2 طرح سے، حقوق اللہ کے ساتھ، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اللہ کا حق، یہ اللہ کے حقوق میں بھی ٹھیک ہے۔ یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتا ہے، بندوں کا حق، حقوق العباد، اس میں بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت پورے دین پر مشتمل ہے، پورے دین پر۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف نماز اور زکوٰۃ 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو فکر اور عمل دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے، اور عمل کی دونوں صورتیں چاہے حقوق اللہ سے وابستہ ہو یا حقوق العباد سے، دونوں میں پرفیکٹ ہے، دونوں میں ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی کامیاب ہیں۔ حالانکہ یہ صورت مکی ہے، آپ کے علم میں آخری بات عرض کرتا چلوں، اور اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس کی فرضیت ہوئی ہے 2 ہجری میں، ہجرت کے بعد، اور یہ مکی دور کا درمیانہ زمانہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے چونکہ سورہ روم جو ہے وہ فتح بدر سے 7 سال پہلے نازل ہوئی ہے، تو بدر جو ہے وہ پہلے سال ہوا واقعہ، ہجرت کے تقریباً 1 سال بعد بدر کا واقعہ پیش آیا، تو اس سے گویا کہ 6 سال پہلے، کل 13 سال ہیں، یعنی کہ نبوت کے 7-8 سال کے بعد یہ صورت نازل ہو رہی، درمیانہ زمانہ۔ تو اس میں بھی زکوٰۃ تو یاد رکھیے صرف اس میں نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کا جو ذکر ہے سورہ مزمل، اس کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ اقرا کے بعد جو وحی نازل ہوئی ہے، صورتیں نازل ہوئی ہیں ابتدا میں، شروع اسلام میں، اس میں سورہ مدثر اور سورہ مزمل شامل ہے۔ اس ابتدائی سورت مزمل میں بھی اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے مکی زندگی میں زکوٰۃ کا جو معنی مفہوم تھا، جو مطلب تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کسی بھی صورت میں، اپنی مرضی سے، اپنی حیثیت کے مطابق، جیسے مرضی۔ اس کا کوئی ضابطہ اور قانون اور نصاب طے نہیں کیا گیا تھا کہ اتنے مال میں سے اتنا دو، اتنے میں سے اتنا دو، یہ پرسنٹ، یہ نہیں تھا۔ وہ جو سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے، بس ٹھیک، خرچ کرنا وہ زکوٰۃ کا حکم ہو گیا پورا۔ جو بھی خرچ کر رہا ہے، جہاں بھی خرچ کر رہا ہے، اپنے چند جو ایمان لا رہے ہیں لوگ ان کے لیے خرچ کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تائید اور مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہ سب زکوٰۃ میں آ رہا تھا۔ 2 ہجری میں آ کر اس کو باقاعدہ نظام کی شکل دی اللہ نے، بیت المال کا سسٹم، اور پھر زکوٰۃ، اور اس کا جو ہے نصاب، اور اس کی فرضیت، اور اس کا طریقہ کار، اور وہ چیزیں آ کر 2 ہجری میں جا کر فرض ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، سورہ مزمل شروع سے ہی شروع ہو رہا ہے، رات سے قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہوئے رات کو اللہ کے حضور میں نماز پڑھی، تو شروع سے ہی نماز چل رہی ہے۔ نہیں نبوت ملی ہے تو نبوت کے ساتھ ہی اللہ پاک نے جو ہے وہ پہلی وحی اقرائی ہے، اس کے بعد 2 سال تک فترت وحی کا زمانہ ہے، 2 سال کے بعد جب سورہ مدثر، سورہ مزمل نازل ہوئی تو نمازیں بھی ساتھ فرض ہوئی۔ تو بہرحال یہ حاصل تھا ظاہری طور پر ان آیات کا جو میں نے عرض کیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.